بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آذان ہونے لگ گئی تھی. مسئلہ آخری حصہ مسئلے کا واضح ہوا تھا. کہا اما فی غیر حاضین غیر الموردین. یہاں سے پھر دیکھ لیں. دو مورد پیچھے ذکر کی ہیں. ایک میں کرنی ہی احتیاط ہے، علم اجمالی والا. دوسرا مورد ہے جہاں احتیاط ممکن ہی نہیں ہے. ان دو کے علاوہ جہاں علماء کا آپس میں اختلاف ہے، ہمیں عالم کا پتہ نہیں چل رہا کون ہے، تو ہم کیا کریں؟ کہا اما فی غیر الموردین. ان دو موارد کے علاوہ آگے ہم آپ کو ہمارا تفصیل والا نظریہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ کو کہ ہر جگہ احتیاط کرو، اور یہ بھی نہیں کہتے آپ کو کہ ہر جگہ آپ کو اختیار ہے کہ کسی ایک کی تقلید کرو. ان دو موارد کے علاوہ ہم یہ نہیں کہتے آپ کو مطلقاً احتیاط، ہر جگہ احتیاط کرو، یہ نہیں کہتے. اور مطلقاً آپ کو اختیار دیں گے جس کی تقلید کرتے ہو کر لو، ایسے بھی نہیں ہے. ایک مورد ہے جہاں ہم احتیاط آپ سے کروائیں گے اور بقایا میں آپ کو تخیر دیں گے. کون سا مورد ہے جہاں احتیاط کرواؤ گے؟ کہا جہاں اشتباہ الحجہ باللہ حجہ تکلیف الزامی والا ہو. ورنہ جہاں بھی اختلاف ہے وہاں ہے اشتباہ الحجہ باللہ حجہ. ہر جگہ جہاں بھی اختلاف ہے وہاں آپ کو اشتباہ الحجہ باللہ حجہ ہے کہ ایک کا قول آپ کے حق میں حجت ہے جو واقع میں عالم ہے، اور دوسرے کا حجت نہیں ہے. لیکن آپ کو اشتباہ ہو گیا ہے کہ کون سا حجت ہے اور کون سا نہیں ہے. ہر اختلافی مقام پہ اشتباہ الحجہ باللہ حجہ ہے. بس جہاں حکم الزامی میں اشتباہ الحجہ باللہ حجہ ہو تو وہاں پر احتیاط کیجئے گا. یہ بس. ایک مسئلہ میں اختلاف حکم الزامی کی مثال دی ہے کہ ایک جمعے کو واجب کہہ رہا ہے، دوسرا ظہر کو واجب کہہ رہا ہے. دونوں طرح سے وجوب کا فتویٰ ہے. موضوع میں اختلاف ہے کہ یہ وجوب ظہر کے لیے ہے یا وجوب جمعہ کے لیے ہے. بہرحال حکم الزامی میں اختلاف ہو گیا. یہاں آپ احتیاط کریں. علم اجمالی یہاں نہیں ہے کیونکہ احتمال ہے حکم وجوب تخجیری کا. یہ دونوں وجوب عینی کا کہہ رہے ہیں. وجوب جمعے کا عینی کہہ رہا ہے، یہ وجوب جمعے ظہر کا عینی کہہ رہا ہے. تو کہا آپ کے پاس علم اجمالی نہیں ہے. اس مثال کو ادھر داخل نہ کرو جو پیچھے ہم نے دو مورد ذکر کی. یہ اشتباہ الحجہ باللہ حجہ فی الحکم الالزامی کی مثال ہے. علم اجمالی کا مورد نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس علم اجمالی طور پر نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک میرے اوپر واجب عینی ہے. یہ علم نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں واجب تقدیری ہوں. یہ احتمال کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس علم اجمالی نہیں ہے. تو لہذا یہ اشتباہ الحجہ باللہ حجہ احکام الزامیہ مسئلہ واحدہ میں اختلاف ہو. کبھی ایسا ہوگا مسئلتین میں اختلاف ہوگا کہ ایک مجتہد جس کو ہم الف کہہ رہے ہیں وہ وجوب کا کہہ رہا ہے باب صلاۃ میں، اور دوسرا مجتہد جس کو ہم با کہہ رہے ہیں وہ اباحت کا کہہ رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ کام واجب ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں واجب نہیں ہے، مباح ہے یا مستحب ہے، جو بھی کہہ رہا ہے. یہ باب صلاۃ میں ایسے ہوا. پھر باب زکوٰۃ میں، خمس میں، حج میں، آگے معاملات میں کہیں پھر ایک مسئلے میں اسی طرح کا اختلاف ہو گیا ہے کہ ایک وجوب کا کہہ رہا ہے اور ایک اباحت کا کہہ رہا ہے، لیکن عکس کے ساتھ. جس نے یہاں وجوب کا کہا تھا وہ وہاں اباحت کا کہہ رہا ہے، اور جس نے یہاں اباحت کا کہا تھا وہ وہاں وجوب کا کہہ رہا ہے. تو دو مسئلوں میں اختلاف ہو گیا ہے. اگر الف عالم ہے تو اس کا یہاں والا وجوب واقعی یعنی صحیح ہے، اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور وہاں والی اباحت کے مطابق چلنا ہے. اگر با عالم ہے تو اس کی یہاں والی اباحت ہم نے لینی تھی اور وہاں والا وجوب لینا تھا. تو ایک مسئلے میں وہ وجوب کا کہہ رہا ہے، دوسرے میں یہ کہہ رہا ہے. تو دو مسئلوں میں بھی حکم الزامی میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو کہا یہاں پر بھی آپ احتیاط کریں. اور یہ اشتباہ الحجہ باللہ حجہ فی الاحکام الالزامیہ کی یہ دو مسئلوں میں اختلاف کی مثال ہے. حکم الزامی میں اختلاف نہیں ہے تو پھر آپ احتیاط نہ کریں. مثلا ایک مسئلے میں، دو مسئلے میں نہیں ہے، پوری ان کی منہاجیں ہم نے چھانٹی. ان کا اختلاف ایک مسئلے میں ہوا کہ ایک وجوب کا کہہ رہا تھا، دوسرا اباحت کا کہہ رہا تھا بس. اور کسی مسئلے میں عکس کے ساتھ وجوب اور اباحت والی بات نہیں ہے. تو یہاں پر اشتباہ الحجہ باللہ حجہ فی الاحکام الالزامیہ نہیں پڑے گا. یا تین مسئلے ہمیں ملے ہیں جن میں ان کا اختلاف ہے، لیکن تینوں میں یہ جو الف ہے وہ وجوب کا کہہ رہا ہے، اور جو مجتہد با ہے وہ تینوں میں اباحت کا کہہ رہا ہے. تو بھی
حکم الزامی کا اختلاف نہیں بننا ہے. تو یہاں پر احتیاط نہ کریں، آپ کو اختیار ہے جس کی تقلید بھی کر لیں. تو اشتباہ الحجہ باللا حجہ جب حکم الزامی میں ہو رہا ہو تو وہاں احتیاط کیجیے، اس کے علاوہ نہ کیجیے گا. بس دعا مانگو ہر زمانے میں اہل خبرہ کی اللہ توفیق میں اضافہ فرماتا رہے اور وہ عالم کی تشخیص کرتے رہے. اگر تشخیص نہ ہوئی نا تو اس چکر میں پڑ جائیں گے، یعنی اشتباہ الحجہ باللا حجہ تو ہوتا رہے گا ہر مسئلے میں، لیکن جہاں حکم الزامی میں اشتباہ الحجہ باللا حجہ ہوگا وہاں ہمیں احتیاط کرنا، وہ ہمیں علیحدہ کرنے پڑیں گے. یہ مسئلہ جہاں اشتباہ الحجہ باللا حجہ حکم الزامی میں ہے، لہٰذا ان کو علیحدہ کتاب میں لکھ کر یہ احتیاطی مسائل لکھ لیں گے. اور جہاں علم اجمالی والے ہوں گے، علم اجمالی ہوگا اور ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، وہ بھی ایک کاپی علیحدہ لکھیں گے، اور باقی میں ہمیں اختیار ہوگا کہ جس کی بھی تقلید کر. یہ اس مسئلے میں بس یہی. اما فی غیر الموردین، یہ جو اوپر دو مورد لکھے ہیں، ان کے علاوہ فصحیح ہوگا تفصیل، یہ والی تفصیل کے ہم قائل ہیں. نہ مطلقاً احتیاط کا کہتے ہیں، نہ مطلقاً تخجیر کا کہتے ہیں. تخجیر یعنی کسی ایک کی تقلید کر، اس کا بھی نہیں کہتے. کیا کہتے ہو؟ کہا تفصیل کے قائل ہے. وجوب الاحتیاط بین قولہما، ان کے دو قول ہیں، دو مجتہد ہیں، پتہ نہیں چار عالم کون ہے، تو ان کے اقوال میں احتیاط کرو. فیما اذا کان من قبیل الاشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الاحکام الالزامیہ، حجہ باللا حجہ کا اشتباہ احکام الزامیہ میں ہے تو ان مسائل کو علیحدہ کر لو، ان میں احتیاط کرنی. آپ نے ایک کاپی خریدو اور لکھو وہ مسئلہ. سوا ما کان فی مسئلۃ واحدہ، حجہ اشتباہ جو ہوا ہے احکام الزامیہ والا، اشتباہ الحجہ باللا حجہ، یہ ایک ہی مسئلہ میں یہ اختلاف اس طرح بن رہا ہے. کما اذا افتى احدهما بوجوب الظہر والآخر بوجوب الجمعہ، ایک جمعے کے وجوب کا، دوسرا ظہر کے وجوب کا کہہ رہا ہے، اور علم اجمالی آپ کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ ما احتمال الوجوب التخجیری، ایک جمعہ کے وجوب عینی کا کہہ رہا ہے، جو اس کہہ رہا ہے نا افتى احدهما بوجوب العین للظہر، یہ عینی مراد ہے. وافتى الآخر بوجوب العین للجمعہ، یہ دونوں عینی کے کہہ رہے تھے. تو آپ کے پاس علم اجمالی نہیں ہے کہ کوئی ایک وجوب عینی ہوگا، ہو سکتا ہے وجوب ہو ہی تخجیری، عینی ہو بھی نہ. تو اس احتمال کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس علم اجمالی نہیں ہے، لہذا یہ اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الاحکام الالزامیہ کی مثال ہے، علم اجمالی کی نہیں ہے. تو یہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہوگی، اس کو اسی کاپی میں لکھنا ہے اس مسئلے کو. عام فی مسئلہ تین، یا دو مسئلوں میں حکم الزامی والا اشتباہ الحجہ باللا حجہ ہوا ہے. کما اذا افتى احدهما بالحکم الترخیصی فی مسئلۃ، ایک مسئلے میں ایک مجتہد حکم ترخیصی یعنی استحباب کا مثلا کہہ رہا ہے، والآخر بالحکم الزامی، اور دوسرا وجوب کا کہہ رہا ہے. یا ایک نے کراہت کا کہا ہے اور دوسرے نے حرمت کا کہا ہے. حکم ترخیصی اور کراہت ترخیصی ہے اور دوسرا حرمت کہہ رہا ہے. اور مسئلہ کسی بھی باب میں، ضروری نہیں اسی باب صلاۃ میں، کسی بھی باب میں ایک جس نے یہاں حرمت کا کہا تھا وہ وہاں کراہت کا کہہ رہا ہے، اور جس نے یہاں کراہت کا کہا تھا وہ وہاں حرمت کا کہہ رہا ہے. تو یہاں پر بھی ان کا حکم الزامی میں جھگڑا بن گیا، دو مسئلوں میں. اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الاحکام الالزامی یہاں بھی بن گیا. والحکم الزامی فی، ایک نے کہا ہے حکم ترخیصی کا، دوسرے نے اسی مسئلہ میں حکم الزامی کا کہا ہے. وَإِنْ عَكَسَ الْأَمْرُ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَىٰ، اور ایک اور مسئلے میں اس کا عکس ہو گیا ہے کہ ترخیصی والا وہاں الزامی کا کہہ رہا ہے اور یہاں الزامی والا وہاں ترخیصی کا کہہ رہا ہے. تو یہ ان کا ہو رہا ہے اختلاف، اور یہی اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الاحکام الالزامی. تو یہاں پر آپ نے احتیاط کرنا. اما اذا لم یکن کذالک، اگر اس طرح نہ ہو اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الاحکام الالزامیہ، یہ والی صورت نہ ہو، کذالک کا اشارہ ہے اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الاحکام الالزامیہ، فلا یجب الاحتیاط، پھر احتیاط واجب نہیں. یعنی احتیاط واجب نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ آپ کو اختیار ہے، جس کی تقلید کرتے ہو کر لو. کما اذا لم یعلم الاختلاف بینہما علی ھذا النحو الا فی مسئلۃ واحدہ، یہ جو اوپر اختلاف ہم نے لکھا ہے نا، ایک ترخیصی کا کہہ رہا اور دوسرا الزامی کا، اس طرح والا اختلاف صرف ایک مسئلے میں ہی ہے، دو میں نہیں ہے کہ ادھر والا جو اس کا حکم الزامی ہے یہ ہمارے حق میں حجت ہے، یا ادھر والا حکم الزامی جو دوسرے مجتہد کی طرف سے ہے
وہ ہمارے حق میں حجت ہے. اشتباہ الحجہ بلا حجہ فی الحکم الالزامی وہاں بن رہا تھا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس میں اختلاف ہوا ہے اس طرح والا کہ ایک وجوب کا کہہ رہا ہے اور دوسرا استحباب کا, اور کسی مسئلے میں عکس کے ساتھ اختلاف ہوا ہی نہیں, تو یہاں پر ہم آپ کو احتیاط کا نہیں کہیں گے. وہ ابھی جو یہ مثال تو واضح ہے کہ ایک نے جمعے کا کہا تھا وجوب عینی کا اور دوسرے نے ظہر کا وجوب عینی کہا تھا. وہاں پر آپ کو نظر آ رہا تھا نا اختلاف فی الحکم الالزامی اور اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الحکم الالزامی واضح نظر آ رہا ہے نا. دوسری مثال میں ہو سکتا ہے آپ کو واضح نظر نہ آ رہا ہو, ابھی بتاتا ہوں کیسے واضح اس کو کرتے ہیں. ایک نے وجوب کا کہا, دوسرے نے استحباب کا. اس نے جو وجوب کا کہا تھا اس دوسرے مسئلے میں اس نے استحباب کا کہا دیا, اور جس نے استحباب کا کہا تھا اس نے اس دوسرے مسئلے میں وجوب کا کہا ہے. اب اگر یہ والا عالم ہے تو اس کا قول میرے اوپر حجت ہے, تو یہ وجوب میرے اوپر حجت ہے, اور اگر دوسرا عالم ہے تو اس کا قول میرے اوپر حجت ہے, تو یہاں والا وجوب میرے اوپر حجت ہے. تو اب کون سا وجوب میرے اوپر حجت ہے؟ اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الوجوبین ہو گیا ہے, فی الوجوبین ہو گیا ہے. تو لہذا یہاں پر احکام الزامیہ میں اشتباہ الحجہ باللا حجہ. کیسے ممکن ہوگا ایک مسئلے میں ایک کا وجوب ہے, دوسرے میں دوسرے کا وجوب ہے؟ اگر ایک ہی مسئلے میں دونوں وجوب کے ہوں گے تو پھر تو بھی واضح ہے اشتباہ الحجہ باللا حجہ یہاں ہو گیا ہے. وہ کیسے ہوگا وجوب؟ جیسے جمعہ کا وجوب اور ظہر کا ایک ہی مسئلے میں اختلاف ہے. ایک کہہ رہا ہے میں نے پوچھا مسئلہ سوال فقہاء شیعہ کیا کہتے ہیں, تو ایک نے کہا ظہر کے وجوب کے عینی کا کہتا ہوں, دوسرے نے کہا ہے کہ جمعے کے وجوب کے عینی کا کہا ہوں. تو یہاں پر ان کا ایک ہی مسئلہ میں اختلاف ہو گیا ہے. ایک اور مسئلہ میں نے پوچھا ہے باب صلاۃ میں, تو ایک نے کہہ دیا وجوب کا, دوسرے نے کہہ دیا استحباب کا. ادھر گئے ماہ رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھ رہے تھے, اس کے بعد دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی, تو ایک نے کہہ دیا وجوب کا اور دوسرے نے کہہ دیا استحباب کا. ادھر میں نے پوچھا تھا مثلا نماز واشت قبر واجب ہے یا مستحب ہے, تو ایک نے کہا واجب ہے, دوسرے نے مستحب. دعا مانگنی ماہ رمضان کے بعد رویت ہلال کے بعد واجب ہے یا مستحب, عکس کے ساتھ ایک نے وجوب کا کیا, دوسرے نے استحباب کا کہا. یا میں نے ادھر اقامت کا پوچھا تھا, ایک نے استحباب اور دوسرے نے وجوب کا کہا تھا, اس کا عکس کر کے مثلا باب نکاح میں ایک نے وجوب کا اور دوسرے نے استحباب کا کچھ کہہ دیا عکس کے ساتھ. اب یہ والا وجوب میرے اوپر حجت ہے, ادھر یہ مجھے اشتباہ ہے کہ استحباب حجت ہے. کون سا؟ یعنی وجوب کے حجت ہونے میں استحباب, ادھر بھی وجوب کے حجت ہونے میں استحباب. جس طرح استحباب کے حجت ہونے میں ایک استحباب بن گیا ہے وجوبین کا, یہ استحباب بن جائے نا, آپ نے احتیاط کرنا. اما اذا لم یکن کذالک, یہ والا اوپر والا مورد نہیں بنا اشتباہ الحجہ باللا حجہ فلا یجب الاحتیاط, بلکہ تخجیر ہے آپ کو. کما اذا لم یعلم الاختلاف بینہما علی ھذا النحو الا فی مسئلۃ واحدہ, اوپر جو اختلاف ہم نے ذکر کیا, ایک وجوب کا کہہ رہا تھا, دوسرا حکم ترخیصی یعنی استحباب کا کہہ رہا تھا, اس طرح والا اختلاف ایک ہی مسئلہ میں ہے. تو یہاں وجوب کے ساتھ وجوب تو ٹکرا ہی نہیں رہا, لہذا یہاں پر آپ نے احتیاط نہیں کرنی. اور علم اجمالی والا تو ہے ہی نہیں نا, وہاں سے تو ہم نکل آئے ہیں, وہ تو پیچھے رہ گیا. تو یہاں ٹکراؤ ہی نہیں ہو رہا ہے حکم الزامی کا, حکم الزامی کے ساتھ الزامی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہو رہا. او عالم بہی اذا لم یعلم الاختلاف او علم بہی, اختلاف کا پتہ چلا ہے فی ازید من, ہاں ایک مسئلے سے زیادہ میں اختلاف ہے ان کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں جو وجوب کا قائل ہے, دوسرے میں بھی وہی وجوب کا قائل ہے, تیسرے میں بھی وہی وجوب کا قائل ہے. جو استحباب کا قائل ہے پہلے میں بھی وہی ہے, دوسرے میں بھی استحباب کا قائل ہے, اور تیسرے میں بھی استحباب کا قائل ہے. تینوں میں وجوب کا قائل ایک ہے, تینوں میں استحباب کا قائل ایک ہے. تو وجوب اور وجوب تو آپس میں ٹکرا ہی وجوب اور وجوب تو آپس میں ٹکرا ہی نہیں رہے. تو یہاں پر بھی اشتباہ الحجہ باللا حجہ فی الحکم الالزامی نہیں ہوا. تین مسائل ہیں, چار ہیں, چاروں میں وجوب کا قائل ایک ہے, اور چاروں میں استحباب کا قائل بھی دوسرا ہے. تو یہاں بھی وجوب سے نہیں ٹکرا رہا, تو لہٰذا یہاں آپ نے احتیاط نہیں کرنا, تخجیر ہے آپ. کما علماء بہی علماء بالاختلاف فی ازید من مسئلہ, ایک مسئلے سے زیادہ میں اختلاف ہوا ہے. ما کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحد, مفتی بالالزامی جو ہے وہ ایک ہی ہے,
یعنی تینوں میں وجوب کا قائل ایک ہے اور تینوں میں استحباب کا قائل دوسرا مجتہد ہے، لہذا کہ اس کا وجوب اس کے وجوب سے ٹکرا ہی نہیں رہا، تو یہاں احتیاط نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے۔ یہ مسئلہ ختم۔ اچھا، آگے ہے کہ ایک بندے نے تقلید کر لی، ہم پیچھے بیان کر چکے کہ عالم کی تقلید واجب ہے جب اختلاف کا علم ہو جائے، علم اجمالی بھی ہوتا بھی عالم کی تقلید واجب ہے۔ ایک بندے نے ایسے مجتہد کی تقلید کر لی جو فتوے کے اہل ہی نہیں تھا، ایسے بھی ہو جاتے ہیں، ہاں حوضے میں ایسے بھی بندے آ جاتے ہیں جو اجتہاد کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مرجع بھی کہہ دیتے ہیں، اور کچھ ملکہ ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ بھی اگر کوشش کریں نا، روایات کسی سے پوچھ کر ہی صحیح و سند کون سی ہے اور صحیح و سند، تو آپ کہ میں اس سے ابھی حکم نکال کر دکھاتا ہوں، یہ زبردستی آپ یہ کر لیں گے، لیکن ملکہ تو آپ کے اندر نہیں ہے۔ وہ جو بچہ گھٹنوں کے بال چلتا ہے، وہ کبھی کبھی وہ بھی کھڑا ہو کر ایک دو قدم اٹھا لیتا ہے اور پھر گر جاتا ہے، تو ملکہ نہیں ہے جیسے آپ بھاگتے بھی ہیں، اس طرح والا نہیں ہے۔ تو جو مستعجل بندے کچھ ہوتے ہیں مرجعیات کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ بندے ان کے کم از کم خاندان والے ان کی تقلید بھی کر لیں گے، اور وہ فتوے کا اہل ہی نہیں ہے، جامع الشرائط ہے ہی نہیں، تو اگر اس کی تقلید کسی نے کر لیا تو اب اس کا کیا ہوگا؟ کہا پہلا تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ عالم کی طرف پلٹے، جب اس کو پتہ چل گیا علم بالخلاف کا تو عالم کی طرف رجوع کرے، وہ عالم کی طرف رجوع کر لے گا۔ اس کے اچھا عالم کی طرف رجوع کر لیا، ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا، یہ اعمال تو اس کے ٹھیک جا رہے ہیں، بعد میں اہل خبرہ نے کہا کہ اب تو فلاں بندہ عالم ہو گیا ہے، تو ہمیں علم بالخلاف کا علم اجمالی ہے، ہمیں علم اجمالی ہے اختلاف کا، لہذا اب ہم سب اسی کی طرف رجوع کریں گے جس کے بارے میں اہل خبرہ کہہ رہے ہیں۔ 2-4 سال گزرے، پھر اہل خبرہ نے کہا کہ اب یہ ہٹو، تیسرا بندہ جو ہے وہ عالم ہو گیا ہے، تو محنت جاری ہے، ہر ایک دن رات لگا ہوا ہے، تو ہم سب شیعہ اس تیسرے کی تقلید، اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جو پہلا تھا اب وہ ہو گیا تھا، تو جیسے عالم نیا آتا جائے گا اور ہم بھی گھومتے رہیں گے عالم کی طرف، کیونکہ عقل یہی کہتا ہے کہ ایسے بندے کے پیچھے چلو جو سب سے زیادہ تمہیں واقع تک پہنچانے والا ہو، دوسروں کی نسبت اس کی غلطیاں کم ہو، عالم میں ہی کم ہوتی ہیں۔ اذا قلد من لیس اہلا للفتوی، جو اہل نہیں ہے فتویٰ کا اس کی تقلید کر ڈالی، واجب العدول عنہ الی من ہوا اہل لها، ایسے کی تقلید کرے جو اہل ہے۔ وقضا اذا قلد غیر العالم، اگر بندہ صحیح ہے مجتہد ہے لیکن عالم نہیں ہے، فل عالم ہے، اس نے فل عالم کی تقلید کر دی، تو واجب العدول الی العالم، عالم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، مال علم بالمخالفہ بینہما، جب پتہ چل جائے کہ ان دونوں میں مخالفت ہے۔ اگر ایک بندے کو علم ہی نہیں ہے مخالفت کا، تو پھر تو ہم اس کے لیے شروع سے بھی جائز قرار دے چکے ہیں کہ جس کی تقلید کرتا ہے کر لے۔ وقضا لو قلد العالم، کی عالم کی تھی تقلید، ثم سارا غیر ہو عالم، پھر اس پہلے عالم کے ہوتے ہوئے ایک اور بندہ عالم بن گیا ہے، تو اب اس کو چھوڑیں اور کی طرف جائیں۔ اچھا، اب یہ 11 مسئلہ قلد مجتہدا، اب ہے اس میں کہ ایک بندے نے ایک مجتہد کی تقلید کی، اور پھر اس کو شک ہوا کہ بھئی یہ بندہ جامع شرائط ہے یا جامع شرائط نہیں ہے، تو اب اس پر واجب ہے کہ فحص کرے کہ جامع شرائط ہے یا جامع شرائط ہے۔ ہم آگے قاعدہ کلیہ بار بار آتا رہے گا، وہ آج سے ہی جان لیں کہ ہر عمل سے پہلے اس عمل کی شرائط کا اطمینان کرنا ضروری ہے۔ عمل جو بھی کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کی شرائط کا اطمینان کرنا۔ آپ اعمال کر رہے ہیں، یا تو اطمینان کرو کہ میں مجتہد ہوں، یا اطمینان کرو کہ احتیاط پہ چاہ رہا ہوں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ اطمینان کرو کہ میں نے صحیح تقلید کی۔ عمل سے پہلے یہ عمل کی شرط ہے کہ یا اجتہاد ہو، یا احتیاط ہو، یا تقلید ہو، تو آپ نے صحیح تقلید کا اطمینان کرنا ہے۔ آپ کو فرض کرو آپ نے تقلید کی ہوئی تھی، اس کو صحیح سمجھا ہوا تھا اور اعمال کر رہے تھے،
پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ کو شک پڑ گیا ہے کہ بھئی جس کی ہم نے تقلید کی ہوئی ہے وہ جامع شرائط ہے صحیح یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں. تو اب جیسے شک آیا تو عمل سے پہلے تقلید صحیح کا اطمینان آپ کا باقی نہیں رہے گا. جب باقی نہیں رہے گا تو آپ کو ہم کہیں گے کہ اطمینان کر لو. اطمینان کرنے کے لیے آپ کو فحص کرنی پڑے گی, اہل خبرہ کے پاس جانا پڑے گا کہ یہ بندہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں صحیح ہے یا صحیح نہیں. اگر پتہ چلے کہ جی ہاں جامع شرائط ہے تو اس کی تقلید پہ باقی رہ جانا, اور اگر پتہ چلے کہ جامع شرائط نہیں ہے تو پھر جامع شرائط کی طرف رجوع کر لینا. تو بہرحال یہ ایک قاعدہ کلیہ آپ نے پاس رکھی ہے کہ ہر عمل میں داخل ہونے سے پہلے عمل کے مقدمات جو ہوتے ہیں ان کا اطمینان کرنا ضروری ہے. شرائط جو عمل کی ہوتی ہیں, جیسے وہ مسئلہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ عام طالب علم میں لکھتے جو ہیں قلم کی لگ جاتی ہے سیاہی وغیرہ. اب ہم نے وضو کرنا ہے, وضو کی شرط ہے کہ معنی موجود نہ ہو, یہ ایک وضو کی شرط ہے. اب آپ کو یہ چیز نظر آ گئی ہے اس سے پہلے, وضو سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ معنی ہے تو اتاریں. اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ معنی ہے یا معنی نہیں ہے, ہماری شرط کیا ہے؟ وجود المعنی یہ شرط ہے یا عدم المعنی شرط ہے؟ عدم المعنی. ابھی جب آپ کو شک ہے پتہ نہیں یہ معنی ہے, ہو سکتا ہے معنی ہو سکتا ہے معنی نہ ہو, اپنی شرط کو حاصل کرو کیا؟ عدم المعنی. اس کو جب اتار دو گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ معنی نہیں ہے. تو مشکوک کو بھی ہم کہتے ہیں اتارو عمل سے پہلے, وضو سے پہلے اتارو تاکہ آپ کو شرط کا اطمینان ہو جائے. شرط کیا ہے؟ عدم المعنی. شک کی صورت میں آپ کو یہ اطمینان حاصل نہیں ہو رہا تھا, جب اتارا ہے تو اطمینان ہو گیا. اس لیے ہم پہلے کہتے ہیں کہ اس کو اتارو. ہر عمل میں داخل ہونے سے پہلے اس کی شرائط کا اطمینان کر لو. تو یہ اطمینان ہم کر رہے ہیں. اور پھر وہ آگے کسی نے اگر وضو کر لیا اور اب جب نماز کے قنوت میں دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے سیاہی, اور آپ کو شک ہے پتہ نہیں یہ معنی ہے یا معنی نہیں ہے. اب ہم یہاں ایک اور قاعدہ جاری کریں گے, کیونکہ ہم اب وضو سے پہلے نہیں ہے, عمل سے پہلے نہیں ہے بلکہ عمل کے بعد ہے, تو پھر اصالۃ الفراغ جاری ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو شک ہے پتہ نہیں معنی ہے یا نہیں, یقین ہو معنی ہے تو پھر تو جاؤ دوبارہ وضو کرو اور اتارو. اگر شک ہے پتہ نہیں معنی ہے یا نہیں تو پھر اصل یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے. تو ہم قاعدہ یہ ہے کہ عمل سے پہلے اطمینان کر لو. تو اس کو بھی ہم کہیں گے جس کو شک ہو گیا ہے نا کہ بھئی میری تقلید صحیح ہے یا نہیں, تو ہم کہیں گے اطمینان کر لو. عمل کی یہ شرط ہے کہ عمل سے پہلے آپ کو تقلید صحیح کا اطمینان ہو, اطمینان کر لو. اطمینان ہو گیا ہے کہ بندہ جامع شرائط تو اس کی تقلید پہ باقی رہو, نہیں تو چھوڑ دو. اچھا بھائی ہم نے پتہ جو کیا وہ تو پتہ چلا کہ یہ جامع شرائط نہیں ہے, اب ہم نے اس کی تقلید چھوڑ دی, لیکن 5 سال ہم اس کے مطابق عمل کرتے رہے. ہمارے اعمال کا کیا ہوگا؟ پچھلے 5 سال جو ہم نے اعمال کی ہیں وہ اعمال صحیح ہیں یا باطل ہیں؟ باطل کا کیا معنی کیا تھا؟ مجزی. ان کو سمجھیں, اجزا مطمئن ہو جائیں کہ بس وہ صحیح ہے, یعنی وہ مجزی ہے. بطلان اور صحت کا یہاں خاص معنی ہے کہ بس بھروسہ کر لیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا دوبارہ کریں. تو پچھلے اعمال کا کیا کریں؟ کہا پچھلے اعمال کے لحاظ سے آپ کی یہاں ہم حالات ذکر کرتے ہیں, آپ جس حالات میں جاؤ گے اسی کے مطابق آگے حکم بھی ذکر کرتے جائیں گے. اذا قلد مجتہدا ثم شک فی انہ کان جامع للشروط اور عملہ, تقلید کر لی کسی کی, اب شک ہے کہ جامع شرائط ہے یا نہیں ہے تو واجب علیہ الفاس. یہ فاس ہم اس لیے واجب کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا قاعدہ کلیہ ہے کہ عمل میں جانے سے پہلے شرائط کا اطمینان کر لو. تو اطمینان یہ فاس کے ساتھ ہی حاصل ہو. فَإِن تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ بَقِيَ عَلَىٰ تَقْلِيدِهِ, پتہ چل جائے کہ جامع شرائط ہے تو تقلید پر باقی. وَإِن تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ فَاقِدًا لِلشَّرَائِطِ, اگر پتہ چلے کہ شرائط تو اس میں نہیں ہے تو عَدَلَ إِلَىٰ غَيْرِهِ, کسی اور کی طرف رجوع کرے. أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ, یا ابھی بھی شک کی حالت میں ہے تو بھی ہم کہیں گے بھئی یہاں شک کی حالت میں ہو کہ تقلید صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ نے اعمال کرنے ہیں تو پہلے تو یہ شرط حاصل کرنی, اطمینان حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے کہ تقلید صحیح ہو. لہذا آپ کسی ایسے کی طرف رجوع کر لو جس کی صحیح ہے تو پھر اپنا عمل شروع کر لو. اما اعمال السابق, اب اس کی تقلید چھوڑ کے ادھر آ گیا 5 سال بعد, پچھلے اعمال کا کیا ہوگا؟ تو اس نے ایسے بندے کی تقلید کی تھی
جس میں شرائط نہیں تھی، اور شرائط میں سے ایک شرط عالم ہونا بھی تو ہے نا۔ جب اختلاف کا علم تھا آپ کو تو آپ نے عالم کی طرف جانا تھا۔ آپ نے 5 سال ایسے بندے کی تقلید کی جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ عالم۔ ایسے بھی لوگ جذبات میں آ کر بھی تقلید کر ڈالتے ہیں نا، ایسے فقہا کی جن کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ عالم ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ وہ 5-10 سال اس کی تقلید میں گزارے ہیں۔ تو اختلاف کا بھی تجھے علم ہے، اس کے بعد اختلاف کا جیسے علم ہوتا ہے ایک شرط بڑھ جاتی ہے۔ مجتہد کی قابل تقلید ہونے کی شرائط ذکر کی تھی نا، کہ مرد ہو، حلال زادہ ہو، عادل ہو، حافظہ اس کا ٹھیک ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، اور جب علم بالخلاف آپ کو ہو جائے تو پھر عالم بھی ہو۔ یہ شرط اضافہ ان ساتھ میں ذکر نہیں کی، لیکن اس کے بعد جو ذکر ہو گئی ہے وہ ساتھ ہے، علم ہو خلاف کا نہ ہو وہ ساتھ تو ہے۔ یہ 8ویں شرط ہے۔ اگر عالم نہیں آئے تو بھی آپ نے غیر جامع شرائط کی تقلید کی ہوئی ہے۔ جب غیر جامع شرائط تقلید کی ہوئی ہے اور پھر آپ جامع شرائط یعنی عالم جمع 7 شرائط، ان 8 شرائط والے کی طرف آپ آئے ہیں، تو آپ کے پچھلے اعمال کا کیا ہوگا؟ پچھلے اعمال کی یہ صورتحال ہے کہ ایک دفعہ آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے میرے پچھلے اعمال میں نے کس طرح انجام دیے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیا ہے، خمس کیسے دیا ہے، نمازیں کیسے پڑھی ہیں، سارا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ نے خود ہے۔ اور ایک دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پچھلے اعمال کیسے کیے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے میری زندگی کیسے گزری ہے، یاد ہے ساری، ایک دفعہ بھول گئی، یاد ہے نا، تو آپ کو اب دیکھیں اپنے اعمال کو دیکھو جو اب جامع شرائط 8 شرائط والا عالم جمع 7 شرائط ہو، اب والا جامع شرائط جس کی تقلید آپ کر رہے ہیں، آپ اپنی پچھلی زندگی کو اس کے فتووں کے ساتھ ملاؤ۔ اگر آپ کی نمازیں اس کے فتووں کے مطابق ہوتے رہی ہیں تو تقلید تطابقی تو ہوتی رہی ہے نا، تو لہذا یہ آپ کے عمل ٹھیک ہے۔ روزے دیکھیں وہ بھی اسی کے مطابق ہم کھولتے اور بند کرنے، یہ بھی اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ اب سید حکیم کہہ رہے ہیں کہ بھئی سورج جیسے غروب ہو تو آپ روزہ کھول سکتے، سستانی کہتا ہے کہ 15-16 منٹ بعد کھولنا۔ آپ حکیم کے مطابق کھولتے رہے روزے، اور اب آپ کو پتہ چلا کہ وہ تو عالم نہیں ہے، اور سستانی آپ ادھر آئے تو آپ کے روزے سستانی کے فتویٰ کے ساتھ مطابقت تو نہیں رکھ رہے۔ تو جو مطابقت رکھ رہی ہیں چیزیں، نماز ہو گئی، فرض کرو، زکوٰۃ ہو گئی، خمس ہو گئی، وہ آپ کے ٹھیک ہے، وہ عالم کے مطابق ہے۔ جو مطابقت نہیں رکھ رہی تو وہاں ہم کیا کہیں کہ باطل ہیں، یعنی دوبارہ انجام دکھا، اتنا جلدی نہ کرو۔ اس نے بھی تو ایک مجتہد کے مطابق کیا، بس غلطی اس کو ہو گئی تھی۔ یہ جو اس کی تقلید اس نے کی تھی، یہ بندہ جاہل قاصر تھا، یہ مقلد یا جاہل مقصر تھا۔ کسے کہتے ہیں جاہل قاصر، کسے کہتے ہیں جاہل مقصر، یہ آج سے ہی یاد کر لو۔ وہ والی باتیں نہ کرنا جو وہاں پاکستان میں کی جاتی ہیں کہ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہو، آبادیوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ذکر کرتے ہیں جاہل قاصر کی طرح، اور جاہل مقصر وہ جو عہدے میں رہتا ہے، ایسے نہیں۔ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے، کبھی عہدے والا بھی جاہل قاصر ہوتا ہے۔ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی جہالت پر کوئی عذر ہو، عذر جو وکلاء کے ہاں مقبول ہو، جس کو وکلاء قبول کرے۔ جب وکلاء قبول کرتے ہیں نا تو وہ اللہ بھی قبول کرے گا قیامت میں۔ اور جاہل مقصر وہ ہوگا کہ اس کو جہالت پر اس کے پاس عذر نہیں ہوگا، عذر مقبول لدى الوکلاء نہیں۔ تو یہ ہے جاہل قاصر و مقصر۔ اب ہم یہی سستانی کا وکیل آیا، اس نے جیسے جامع جبرین میں نماز پڑھی، اس نے فتویٰ بیان کیا، وکیل ہے، ہم نے اس پر اعتماد کر کے عمل کیا ہے، اور اس نے تو غلط بیان کیا تھا، تو ہم تو جاہل ہو گئے اصل مسئلے سے، اس غلط کی وجہ سے ہم اصل سے جاہل ہو گئے۔ اب ہم حوضے میں ہوتے ہوئے بھی ہم جاہل قاصر ہیں، کیونکہ ہمارے پاس عذر ہے کہ بھئی آپ نے جس کو حجت قرار دیا ہمارے لیے وکیل حجت ہوتا ہے، تو اس نے اس طرح بیان کیا، اب ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہم عذر بیان کریں گے، ہمارا عذر ہے، تو ہم ہیں جاہل قاصر۔ اور ایک بندہ ہے جس نے اپنی مرضی سے عمل کر لیا، اس کے گھر میں منہاج پڑی ہوئی ہے، اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، طالب علم ہی ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ میرا عمل تو منہاج کے مطابق نہیں ہے، تو یہ
کر سکتا تھا. اس کے پاس یہ اگر کہے نا جی میں نے منہاج نہیں دیکھی تو ہم کہیں گے یہ کوئی عذر ہے, تو اوکلا اس عذر کو قبول نہیں کریں گے. تو جس کا عذر مقبول ہو وہ جاہل قاصر ہوتا ہے, اور جس کا غیر مقبول ہو وہ جاہل مقصر ہوتا ہے. اب جس کا یہ 5 سال عمل کرتا رہا اور اس کے روزے جو ہے وہ عالم مجتہد کے فتویٰ کے مطابق نہیں نکلے ہیں, یا اس کے کوئی اعمال اس کے مطابق نہیں نکلے ہیں, اگر یہ ہے جاہل قاصر اور اس نے خلل بھی ایسا ڈالا ہے جو عذر کی صورت میں وہ خلل اور غلطی معاف ہوتی ہے, تو ایسی غلطی کی ہے جو عذرانہ معاف ہوتی ہے. ایسی غلطی کی آپ کو مثال دیں, جیسے ہم نماز کی جو ارکان ہیں اس کے علاوہ جو واجبات نہیں ہیں, ہم سے اگر وہ بھول کر کوئی واجب رہ جائے, اب یہ کل پڑھیں گے, آج ہم لیٹ ہو گئے تھوڑی.